بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر آپ کو دوزخ کا حال دکھایا گیا۔ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، پیپ اور عذاب کے دوسرے بہت سے سامان ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی شکل دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیز ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیز جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی کہ اتنے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کے ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، جو زبردستی اور جرم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر یہ بیری کا ایک درخت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس چشمے میں نے غسل کیا، اور ایک اور روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں ایک نہر دودھ کی، دوسری شہد کی، تیسری پانی اور چوتھی شراب کی ہے۔ اس وقت آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے۔ بعض روایات میں سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے لوح محفوظ پر لکھنے والی قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے جس سے مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی تھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر لے گئے، وہاں ایک نہر کے پاس پہنچے، اس میں یاقوت موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا آپ نے پہلے۔ جبرائیل نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر تک پہنچ کر انہوں نے کہا، میرا سفر یہیں تک کا ہے، آگے آپ خود تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں پھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے سونے کے ایک تہ تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتار دی، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد،
ہم نے کوثر آپ کو ادا کر دی ہے، اس طرح آپ کو یہ حصوصیت حاصل ہو گئی ہے، یہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جا کر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ اے محمد، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے، میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر لیا تو 10 کے برابر لکھوں گا، اور جو بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کر سکے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر وہ بدی کر لی تو اس کے بدلے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔